إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وذكر فيها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دین کا پابند بنایا، جس دین میں نعرے کا اور دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اصل عمل اور استقامت اور دل میں ایمان اور یقین ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں بے شمار درود و سلام نازل ہوں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی کہ ہمیں اور آپ تک یہ دین حق پہنچ جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، حج کا یہ موقع ہے کہ جب ہمارے بہت سارے بھائی حج کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں 1-2 دن میں۔ اس مناسبت سے، اس اور موقع سے خاص طور سے ان بھائیوں کو اور ان بہنوں کو
جو حج کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عام طور سے ان تمام بھائیوں کو جو دین اسلام کے ماننے والے اور اس کے پیروکار ہیں۔ میرے بھائیوں، حج یہ دین اسلام کا ایک فریضہ ہے، اور نہ یہ صرف ایک فریضہ ہے بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حج کو نہ مانے اور حج کو نہ تسلیم کرے اور حج کی ادائیگی کا نہ اہتمام کرے تو اس کے اسلام کا دعویٰ یہ کھوکھلا ہے، حقیقی نہیں ہے، اس میں پختگی نہیں ہے، کیونکہ جب اسلام کا ایک رکن ڈھہ جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو اسلام باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ اثر مروی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کی استطاعت عطا فرمائی ہے، حج کی طاقت عطا فرمائی ہے، پھر بھی آپ حج نہیں کرتے ہیں یا وہ آدمی حج نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کر کے مرے یا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ جب اللہ تعالی نے اس کو حج کی طاقت نصیب فرمائی تو آخر حج پر جانے سے اس کو کون سی چیز روک رہی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے یہ آثار ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھے۔ شاید اس میں کوئی اختلاف ہمارے بیچ میں نہیں ہے کہ حج اگر طاقت ہے کرنے کی تو کرنا ضروری ہے، لیکن طاقت کسے کہا جاتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے بھائی اور ہمارے بہت سارے دوست اور ہمارے بہت سارے بزرگ یہ تصور کرتے ہیں کہ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سارا کام جب آپ کر لے جائیں گے، آپ کا گھر بن جائے گا، آپ کے سارے لڑکوں کی شادیاں ہو جائیں گی، ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، آپ کو جتنی پراپرٹی جائیداد بنانی ہو بنا لیں گے۔ جب آپ کسی کام کے لائق نہیں رہ جائیں گے تب آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تصور ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ کیا استطاعت کا یہی معنی ہے میرے بھائیوں؟ اور استطاعت کے اس شیطانی وسوسے سے ہمارا اور آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر انہی ساری تمناؤں اور آرزوؤں کو لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں جو سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مبارک قرار دیا ہے اور ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس کو یہ گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو میرے بھائیوں، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ خیر، میں اس موقع پر یہ تو آپ کو ترغیب نہیں دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو حج کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے اور جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت شاید اگر کوئی ارادہ بھی کرے تو اس کو موقع نہ ملے، کیونکہ وقت نکل چکا ہے، لیکن آگے کے لیے ہم ترتیب بنا سکتے ہیں۔
میں خاص طور سے ان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی حج کے سفر پر جانے والے ہیں، ہماری بہنیں حج کے سفر پر جانے والی ہیں، کہ میری بہنوں اور میری ماؤں اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑی درد کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حج کے لیے آپ جا رہے ہو، اللہ کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کر دو۔ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص یہ پہلی شرط ہے اور یہ پہلی چیز ہے جو انسان کے عمل میں اگر نہ پایا جائے، ایک مومن کے عمل میں نہ پایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی عمل کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر عمل آپ بہت اچھا انجام دے رہے ہو تو میرے بھائی آپ کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے عمل میں اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور علماء سے اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ کسی بھی عمل میں قبولیت کے لیے دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، ایک پرندے کے پاس دو بازو ہوتے ہیں، اگر پرندے کے دونوں بازو صحیح سالم ہیں تو وہ پرندہ ان بازوؤں سے، ان پروں سے اڑ کر کے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک بازو کٹا ہوا ہے یا دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں تو پرندہ اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے عمل کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کسی عمل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو وہ عمل اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اور اگر دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو میرے بھائیوں وہ عمل اٹھے گا ہی نہیں، اوپر جائے گا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا ہی نہیں۔ وہ توحید ہو، کہ نماز ہو، کہ زکوٰۃ ہو، کہ روزہ ہو، کہ حج ہو، کہ ذکر ہو، کہ تلاوت ہو، کہ نوافل ہو، کہ صدقہ خیرات ہو، کہ بیواؤں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد اور ان کی داد رسی ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر میرے بھائیوں یہ دونوں شرطیں، دونوں چیزیں نہیں پائے جائیں گی وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اخلاص۔ اس لیے اپنے اعمال کو اخلاص کا جامہ پہنائیے اور مخلص بنیے، اور اپنے اعمال کو مخلصانہ عمل بنائیے اور خالص اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے جو ہے اس کو انجام دیجیے۔ اب ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں۔ کیا ایسے کام ہیں میرے بھائیوں جو اخلاص کے منافی ہیں؟ آج کل یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جدید ترقیات کا زمانہ ہے، اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو اٹھا کر کے ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا کو اٹھا کر کے رب العزت نے ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے۔ اچھائی ہو، برائی ہو، حق ہو، باطل ہو، کیا ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا کے ذرائع، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اس شکل میں رکھ دیا ہے۔ آپ چاہیے تو قرآن کریم کی تلاوت سن لیجئے، اور اگر آپ کا دل شیطانی ہے تو آپ گانا سن لیجئے، آپ ناچ دیکھ لیجئے، آپ برہنہ تصویریں دیکھ لیجئے، آپ چاہیے تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے منظر کو اور وہاں حسن تلاوت کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے، اور چاہیے تو کسی کلب اور کسی جو ہے کیا نام ہے فحاشی کے اڈے کے مناظر کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو اور اپنے دل کو اور گندا کر لیجئے۔ پوری دنیا کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ یہ جو موبائل، ہم جو اس کے ذریعے سے سیلفی لیتے گھومتے ہیں، اور جو ہم سے گھر سے نکلتے ہیں
تو تصویریں ہی تصویریں. اپنے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کہ یہ تصویر کشی یہ اخلاص کی علامت ہے یا ریاکاری کی علامت ہے؟ کیوں آپ یہ تصویر کھینچ رہے ہو؟ کیوں یہ تصویر فوٹو اتار رہے ہو؟ کیوں یہ آپ ویڈیوگرافی کر رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو آپ کہیں گے اپنے رشتہ داروں کو بتانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے، اپنے دوست احباب کو بھیجنے کے لیے. تو میرے بھائی ریاکاری کسے کہا جاتا ہے؟ دکھاوا کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو بتانا، اپنے دوست احباب کو بتانا، اپنے پڑوسیوں کو بتانا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا، دنیا کے لوگوں کو بتانا، یہی تو ریاکاری ہے، یہی تو ریا نمود ہے، یہی تو شہرت ہے، یہی تو جو ہے کیا نام ہے شہرت طلبی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، جانتے ہو اہل علم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے تصویر کو بہت سخت حرام کیا ہے، بہت سخت حرام کیا ہے. تصویر فوٹو سے کھینچا گیا ہو، تصویر ویڈیوگرافی کے ذریعے سے کھینچا گیا ہو، تصویر کیمرے سے کھینچا گیا ہو، تصویر ہاتھ سے بنائی گئی ہو، تصویر پتھروں کو تراش کر بنائی گئی ہو، جو بھی تصویر ہو اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے سخت جن کو عذاب دیا جائے گا وہ یہی تصویریں بنانے والے ہوں گے. اہل علم نے شرعی دلائل کی بنیاد پر دو چیزوں اور دو موقعوں پر تصویر کو جائز قرار دیا ہے چونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کے دلائل موجود ہیں. نمبر 1، انسان جہاں پر مجبور ہو، انسان حکومتی نظام کی بنیاد پر مجبور ہو تو اہل علم نے تصویر کشی کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ اس مجبوری میں تصویر کھنچا لیجئے، لیکن اللہ رب العزت سے عفو درگزر طلب کرتے رہیے، معافی طلب کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ معاف کرے گا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. لہذا پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، دیگر جو ہے حکومتی اداروں میں پروف کے لیے اور دیگر چیزوں میں آپ تصویر کھنچا لیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ معفو عنہ ہوں گے، معاف کر دیا جائے گا. اور دوسرا موقع وہ ہے کہ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے دنیا والوں کو، تو آج کے وقت کا یہ تقاضا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تیاری کرو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جتنی طاقت ہو سکے ان کی تیاری کرو، اور جیسے ان کا حملہ ہو اور جیسے ان کا شریعت اسلامیہ پر یلغار ہو ویسے ان کا منہ توڑ جواب دو. تو اہل علم نے دعوت و تبلیغ کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے شرعی نصوص کی بنیاد پر تصویر کو اور ویڈیوگرافی کو جائز قرار دیا ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ جو گھر سے نکلے تو کیسے نکل رہے ہو؟ گاڑی میں کیسے بیٹھ رہے ہو؟ ایئرپورٹ پر کیسے اتر رہے ہو؟ کیسے آپ وہاں لائن میں کھڑے ہو؟ کیسے آپ اپنا سامان اٹھائے ہوئے ہو؟ کیسے آپ احرام باندھے ہوئے ہو؟ کیسے طواف کر رہے ہو؟ کیسے آپ چائے پی رہے ہو؟ کیسے آپ جو ہے مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہو؟ بتاؤ اس کا کس چیز سے تعلق ہے؟ کیا یہ مجبوری کا معاملہ ہے یا دعوت و تبلیغ سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کھاؤ. ریاکاری سے، شہرت سے، نمود سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مسلمان حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے یا کسی اور سفر پر نکلے تو نکل کر واپس چلا آئے اور پتہ چلے کہ آیا تو اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ وہ گیا تھا مکہ میں. اس کو کہتے اخلاص. آپ سے کوئی کہہ دے کہ ذرا بتاؤ کہ تم بھی گئے تھے، میں تو کبھی دیکھا نہیں، تو اس کے پاس کوئی پروف نہیں. ہاں کوئی صاحب آئے اور بیٹھ گئے، اچھا آپ حج پر گئے تھے؟ ہاں دیکھو نا، یہ میں حج پر گیا تھا، یہ دیکھو یہ طواف کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں. یہ سب شہرت، ریاکاری اور دکھلاوے کی دلیل ہے، اخلاص کی دلیل نہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے حج میں اس چیز کو اور کسی بھی عمل میں سارے مسلمان بھائیوں کے لیے سب سے پہلے میری نصیحت میرے لیے ہے،
اور آپ تمام احباب کے لیے ہے کہ اپنے اعمال میں ہم اور آپ اس کو جو ہے لازمی طور سے کر لیں۔ اور دوسری چیز خاص طور سے آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت نے جو دکھایا ہے اس کو آپ کو درد کی آواز سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، حج کرنے تو بہت جاتے ہیں، حج کرنے بہت جاتے ہیں، مگر اللہ معاف کرے اگر میں یہ کہہ دوں کہ شاید 10-20 لوگوں کا بھی حج اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، 10-20% مطلب 10-20% یا 10-5% لوگوں کا بھی حج شاید سنت کے مطابق ہو جائے تو اللہ کا بڑا احسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے جائے، حج کیسے کرے گا؟ اور خاص طور سے ہمارے یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، یہ جو ایشیائی ممالک ہیں اور جنہیں قارۂ ہندیہ کہا جاتا ہے، یہ جو ہمارے ممالک ہیں، ان ممالک کے مسلمان واللہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت محروم ہیں۔ حالانکہ اگر کہا جائے کہ مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ اسلام جن جگہوں سے پھیلا ہے اس میں یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے میرے بھائی، یہاں سے جو حدیث کی کتابیں چھپی ہیں، یہاں سے جو سنت کی اشاعت ہوئی ہے، یہاں جو بڑے عظیم محدثین پیدا ہوئے ہیں۔ عرب کے لوگ حدیثیں پڑھنے کے لیے انڈیا آیا کرتے تھے جب انڈیا پاکستان سب ساتھ میں تھا۔ عرب کے لوگوں نے حدیثیں یہاں سے سیکھی ہیں، عرب کے لوگوں نے عقیدہ یہاں سے سیکھا ہے۔ جب وہاں پر فتنہ اور گمراہی بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ پر اہل بدعت کا قبضہ ہو گیا تھا، وہاں درگاہوں کی تعمیر ہو چکی تھی، تو یہاں اللہ رب العزت کے کرم سے اہل حدیث یہ جو منہج ہے اور اس منہج پر جو چلنے والے ہیں، کتاب و سنت کا جو مضبوطی کے ساتھ پیغام پہنچانے والے ہیں اور جو شروع سے قائم ہے، دائم ہے، آ کر کے یہاں حدیث سیکھتے تھے اور یہاں جو ہے عقیدہ سیکھتے تھے اور یہاں سے پڑھ کر کے جاتے تھے۔ اور آپ اگر جائیے 25-50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے کوئی بھی حدیث اٹھائیے تو کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ انڈیا سے چھپی ہوئی ہے۔ اب آج کل یہ شام اور بیروت اور لبنان جو ہے کیا نام ہے چھپنے لگی ہے، ورنہ شام اور بیروت اور لبنان کو کون جانتا تھا میرے بھائیوں؟ کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ یہی ممبئی اور یہی دلی آپ کا حدیثوں کے، آپ کا توحید کی کتابوں کے، آپ کا سنت کی کتابوں کے چھپنے کا مرکز تھا۔ لیکن آج اللہ رحم کرے، ہمارے بھائی جو جاتے ہیں ہمارے ملک سے اور ہمارے پڑوسی ممالک سے جو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو کتابیں دی جاتی ہیں، کہ اللہ معاف کرے سنت کا شاید کہیں تذکرہ ہو، ورنہ پوری بدعت سے کتاب بھری پڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی محرومی ہے کہ جہاں سے مکہ اور مدینہ کے بعد جہاں سے سب سے زیادہ توحید پھیلا اور جہاں سے سب سے زیادہ سنت کے ساتھ ہوئی، وہاں سے اس طریقے سے بدعت، وہاں سے اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے سنت کی مخالفت، یہاں سے اتنی خرافات۔ آپ دیکھیے کتاب حج کے متعلق جو کتابیں دی جاتی ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی جو حج کمیٹی سے جانے والے ہیں، بہت سارے بھائی جو بہت سارے ٹور سے جاتے ہیں، وہ بھائیوں کے ہاتھ میں جو کتابیں دی گئی ہوں وہ خود دیکھ لیں میرے بھائیوں، اور کتنا ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا بھی حج کر ڈالو، اور نہیں 10 اور 12 اور 25 اور 15 لاکھ روپیہ خرچ کر دو، اگر آپ کا حج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کا حج آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا نہ تو نے حج کیا اور نہ تو نے عمرہ کیا، جا برباد ہو گیا تیری محنت اور تیرا عمل اور تیرا سارا خرچہ برباد ہو گیا۔ اس لیے سنت کی اتباع کرنا، کتاب لینے سے پہلے چیک کرنا کتاب کا لکھنے والا کون ہے، کتاب کس منہج پر لکھی گئی ہے، کتاب میں بدعتیں بیان کی گئی ہیں، کتنی کھلم کھلا اور کتنے واضح طور سے کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے پاس کے اداروں میں چلے جائیے، آپ اپنے پاس کے دارالعلوم میں چلے جائیے، آپ اپنے پاس کے مراکز تحفیظ میں چلے جائیے، جہاں پر حج تربیتی کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے، ان کتابوں کو دیکھ لیجئے۔ آپ جائیے، طواف کیجئے، پہلے چکر کی یہ دعا
دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے چکر کی یہ دعا، چوتھے چکر کی یہ دعا، پانچویں چکر کی یہ دعا، چھٹے چکر کی یہ دعا، ساتویں چکر کی یہ دعا۔ طواف ہو گیا، صحیح کرنے جائیے تو صحیح کرنے میں پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں چکر کی یہ دعا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں یہ چکروں کی یہ دعائیں کس نے ایجاد کی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کبھی نہیں پڑھی ہیں، صحابہ کرام نے کبھی نہیں پڑھی ہیں، ائمہ کرام نے نہیں پڑھی ہیں۔ جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو کیوں بدنام کرتے ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنت کا متبع و انسان کیوں بدنام کرتے ہو؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ امام مالک کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نام ان کا لیتے ہو، اور بدعات اور خرافات کا یہ طویل سلسلہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کتنا واضح مسئلہ بھائی کہ آپ نے لکھا پہلے چکر کی دعا، نیچے حوالہ لکھ دو، نیچے حوالہ لکھ دو نا، بخاری میں، ابو داؤد میں، بہقی میں، دارقطنی میں، نسائی میں حوالہ لکھ دو نا۔ نہیں، حوالہ نہیں، کتابیں چھپیں گی، تربیتی کیمپ میں بتایا جائے گا یہ دعائیں پڑھو، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے فلاں بزرگ کو خواب میں نظر آیا، ہمارے فلاں بزرگ پڑھا کرتے تھے، ہمارے فلاں بزرگ اس کا ورد کرتے تھے، ہمارے فلاں بزرگ اس دعا کو بہت پسند کرتے تھے، فلاں بزرگ کو خواب میں نظر آ گیا، فلاں بزرگ کو بہت پسند آیا، فلاں بزرگ اس کا بہت ورد کرتے تھے، وہ شریعت کا حصہ ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اس امت کو برباد کر رکھا ہے، اس امت کو تباہ کر رکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت۔ خانہ کعبہ میں جا کر، مسجد نبی میں جا کر کے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اپنی قبر میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا لاش مبارک جسم مبارک ویسے ہی ہے جیسے زندگی میں تھا، آپ کے لاش پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کے بغل میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتے، شرم نہیں آتی ہے ان کو؟ یہ تو کہو اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے اور بڑا احسان ہے کہ رب العزت نے وہاں پر ایسی حکومت کو طاقت دی ہے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے بچائے اور ان کو قیامت تک قائم رکھے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے کہ بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے خرافات سے بچا لے جاتے ہیں لوگوں کو، گرچہ سمجھا کر اور سمجھتے نہیں ہیں تو ڈنڈے پڑھ کر کے، لیکن ان کو بچا لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس بہت ساروں کو ڈنڈے پڑتے ہیں، بقی کے پاس بہت ساروں کو ڈنڈے پڑتے ہیں، کیونکہ شرکیہ کام کرتے ہیں جس کو ایک موحد سن کر کے کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ جا کر کے نبی علیہ السلام سے دعائیں کرتے ہیں، جا کر کے نبی علیہ السلام سے استغاثہ کرتے ہیں، مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکارتا ہے۔ اس سے بڑا شرک اکبر کیا ہے؟ یہ سارے کام کرتے ہیں اور جب ان کو ڈنڈے پڑتے ہیں تب آ کے یہاں چیختے اور چلاتے ہیں کہ سعودی حکومت ظلم کرتی ہے ہمارے اوپر۔ جب شرک بچاؤ گے، بدعات اور خرافات جو مسجد نبی میں کرو گے، ڈنڈے نہیں پڑیں گے تو کیا پھول برسائے جائیں گے؟ جاؤ وہاں پر سنت پر عمل کرو، آپ پر پھول برسائے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرو، اور حج کا طریقہ، عمرہ کا طریقہ، مکہ کے حقوق، مدینہ کے حقوق، یہ ساری چیزیں سیکھ لو تاکہ آپ کا حج مبرور ہو جائے، حج مبرور ہو جائے۔ ایک مسنون دعا ہے، دیکھیے بدعت کرنے والے ان کو کتنا وہ ہوتا ہے۔ مسنون دعا ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے آگے بڑھا دیتے وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یہ کہاں سے یاد کیا؟ وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اللہ کے نبی نے اتنا پڑھا ہے، صحابہ نے اتنا پڑھا ہے، اس میں بھی بس نہیں ہوا، اس نے بڑھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، بدعتوں سے بچو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت حج پر جانے والے ہمارے بھائیوں کے لیے آسانی فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے اور ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، تعالی جواد کریم، ملک الرؤوف الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا حي يا قيوم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم الأحزاب وزلزلهم يا قوي يا عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.